السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا دنیا کا سب سے برا منظر اس وقت سوڈان میں چل رہا ہے؟ کیا لاکھوں معصوموں کا قتل عام ہو رہا ہے؟ کیا ایک مسلم دیش UAE خود سوڈان کو تباہ کر رہا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہو تو کیفی نیٹ ورک 1 کے میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ دوستو، سوڈان اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں اس وقت اگر سب سے برے حالات کسی دیش کے اندر ہے وہ سوڈان کے اندر ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ گاجا پٹی کے اندر ابھی تباہی اور ظلم و ستم کو رکے ہوئے چند دن ہی گزرے ہیں، بلکہ وہ صحیح سے رک بھی نہیں سکا ہے کہ اب سوشل میڈیا پر ہر طرف سوڈان دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ سوڈان سے لگاتار جس طرح کی فوٹو، جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ یقینی طور پر دل دہلا دینے والی ہیں۔ لوگ اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سوڈان جینوسائیڈ پوسٹ کر رہے ہیں، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے تک غزہ کی وجہ سے اسرائیل کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جاتی تھی، بالکل ویسے ہی سوڈان کو لے کر بھی ایک بائیکاٹ کی مہم دکھائی دے رہی ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ اس بار بائیکاٹ اسرائیل کا نہیں بلکہ خود ایک مسلم دیش کا ہو رہا ہے، ایک بہت ہی امیر اور اثردار دیش جس کو ہم اور آپ لوگ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اب جہاں ایک طرف تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، وہیں دوسری طرف ابھی بھی زیادہ تر لوگ اس پورے معاملے پر کنفیوز نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر سوڈان میں چل کیا رہا ہے۔ سوڈان کے اندر یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مرنے والے لوگ کون ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال تو یہ ہے کہ ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اور اس پورے معاملے میں مطلب سوڈان کی جو کہانی ہے اس میں UAE کا اور خاص طور سے UAE کے جو گولڈ ہے، مطلب کہ سونا ہے، اس کا کیا اینگل ہے؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ ذرا اس نقشے کو دیکھیے۔ دنیا میں یہاں پر موجود ہے وہ دیش جس کو ہم لوگ سوڈان کہتے ہیں۔ ویسے تو ابھی ایریا کے حساب سے یہ دیش اچھا خاصا بڑا ہے، مگر آج سے کچھ سال پیچھے جائیں تو یہ دیش اور بھی بڑا ہوا کرتا تھا، مگر پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور نیچے کا جو حصہ تھا وہ ایک الگ دیش بنا جس کو ساؤتھ سوڈان کہا جاتا ہے۔ مسلم میجورٹی والے اس دیش کے اب اگر اتہاس پر نظر ڈالیں تو 1956 سے پہلے یہ دیش بھارت کی طرح ہی انگریزوں کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ 1956 میں اس دیش کو آزادی تو مل گئی، مگر آزادی مل جانے کے بعد بھی شاید ڈیموکریسی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ ہوا یہ کہ تب سے لے کر اب تک لگاتار یہ دیش اتھل پتھل کا ہی شکار رہا ہے۔ جب بھی یہاں پر الیکشن ہوتا ہے، کوئی گورنمنٹ چنی جاتی ہے، تو ہمیشہ اس دیش کی طاقتور آرمی کا جو جنرل ہوتا ہے وہ نمودار ہوتا ہے اور حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ کہانی ہماری طرح شاید آپ کو بھی بالکل سنی سنی سی لگتی ہوگی، کیونکہ یہی تو ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں بھی ہوتا آیا ہے۔ مثال کے طور پر ان صاحب سے ملی، ان کا نام ہے عمر بشیر، اور ان کا کام ہے سوڈان کے اوپر سب سے لمبے وقت تک راج کرنا۔ کسی دور میں یہ خود بھی آرمی کے ایک جنرل ہوا کرتے تھے۔ 1989 میں انہوں نے آرمی کے ذریعے سے وہاں کی حکومت کا تختہ پلٹ کر کے حکومت پر قبضہ کیا، اور تب سے لے کر لگاتار اگلے 30 سال تک، مطلب 2019 تک، الگ الگ طریقوں کا استعمال کر کے الگ الگ پدوں پر بیٹھ کر سوڈان کے اوپر راج کیا۔ مگر ظاہر ہے یہ جناب مطلب کہ عمر البشیر جو خود کسی دور میں آرمی کی طاقت کے بلبوتے پر حکومت میں آئے تھے، ان کو بھی اب یہی ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں ان کی حکومت کا بھی تختہ پلٹ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن اس دیش کی آرمی یا دیش کے اندر موجود کوئی دوسری بڑی طاقت ان کے خلاف بغاوت کرے اور ان کو گدی سے اتار دے۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے عمر البشیر نے کسی دور میں اپنے وفادار لوگوں کی ایک پرسنل آرمی بنا دی، جس پرسنل آرمی کا کام صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ عمر البشیر کی حکومت کی حفاظت کرے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی سوڈان دیش کے کسی بھی
علاقے میں یہ محسوس ہوا کرتا تھا یہاں سے عمر البشیر کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، یا فلاں علاقے میں عمر البشیر کے خلاف کوئی آواز اٹھنے لگی ہے، تو وہاں جا کر عمر البشیر کی بنائی ہوئی جو پرسنل آرمی تھی وہ اس بغاوت کو یا اس اٹھنے والی آواز کو سختی کے ساتھ کچل دیا کرتی تھی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے عمر البشیر کی یہ آرمی بھی طاقتور ہوتی گئی۔ کچھ سالوں کے اندر ہی عمر البشیر نے اپنے وفاداروں کی اس فوج کے ذریعے سے سوڈان کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو قتل کروا ڈالا۔ وہ اس لیے کیونکہ اب بڑے برود تو چھوڑیے بلکہ کوئی چھوٹے لیول کا بھی برود ہو جاتا، مطلب کہیں پر کوئی پروٹیسٹ ہو جاتا، جیسے کہ دنیا کے کسی بھی دیش میں حکومت کے خلاف ہوتا رہتا ہے، تو اس پروٹیسٹ پر بھی اسی طاقتور آرمی کو چھوڑ دیا جاتا۔ وہ ان لوگوں سے سختی کے ساتھ نپٹتی اور اگر بات نہیں بنتی تو بڑے ہی آسانی کے ساتھ ان سب کو قتل بھی کر دیتی تھی۔ شروع کے سالوں میں تو عمر البشیر کی یہ جو آرمی تھی یہ کافی بکھری ہوئی تھی، لیکن پھر 2013 آتے آتے اس پوری آرمی کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا اور ان کو آرگنائز کر کے ایک نام دیا گیا RSF، جس کا پورا مطلب تھا ریپڈ سپورٹ فورسز۔ کچھ وقت اور گزرا اور جب یہ آرمی اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئی تو پھر تو آفیشیلی اس کو سوڈان کی ایک پیراملٹری فورس گھوشت کر دیا گیا۔ اب سوڈان دیش کے اندر دو فوجیں تھیں، مطلب ایک تو مین آرمی تھی جو کسی بھی دیش کے اندر ہوتی ہے اور دوسری یہ طاقتور پیراملٹری فورس تھی۔ اور اس کے بعد سال آتا ہے 2019 کا، جس سال وہ ہوا جس کا ڈر عمر البشیر کو ہمیشہ ستاتا تھا، مطلب عمر البشیر کا تختہ پلٹ ہو گیا۔ قسمت کا ستم دیکھیے، جس طرح سے کسی دور میں عمر البشیر نے خود آرمی کا سہارا لے کر تختہ پلٹ کر کے حکومت حاصل کی تھی، بالکل ویسے ہی 2019 میں عمر البشیر سے حکومت چھین بھی لی گئی۔ اور سب سے زیادہ حیرانی تو آپ کو یہ جان کر ہوگی کہ جن لوگوں نے عمر البشیر کا تختہ پلٹ کیا ان میں سوڈان کے عام لوگ اور سوڈان کی مین آرمی کے علاوہ وہ RSF مطلب کہ ریپڈ سپورٹ فورس بھی شامل تھی، جس کو کسی دور میں اسی کام کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوڈان کے عام لوگوں کو لگ بھگ 30 سال تک پریشان کرنے والا ایک ڈکٹیٹر تو اب جا چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی سوڈان کے لوگوں کو ڈیموکریسی اور شانتی مل نہیں سکی، کیونکہ 2021 میں ہی ایک بار پھر سے سوڈان کا کنٹرول ایک آرمی کے بندے نے ہی سنبھال لیا تھا، جس کا نام تھا عبدالفتاح البرہان۔ یہ دراصل جو سوڈان کی مین آرمی تھی اس کا جنرل تھا، اور سال 2023 کے شروعاتی مہینوں تک پورا کا پورا سوڈان اسی انسان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ مگر تبھی سوڈان کے اندر ایک بڑا بدلاؤ آیا، کیونکہ اس پورے معاملے میں ایک نئے انسان کی انٹری ہوئی جس کا نام تھا محمد حمدان دغالو۔ یہ اسی RSF کا کمانڈر تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مین لیڈر تھا، جس کو کسی دور میں عمر البشیر کے دوارا بنایا گیا تھا اور جو اب حد سے زیادہ طاقتور بھی ہو چکی تھی۔ اب ویسے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 2019 میں عمر البشیر کا تختہ پلٹ کرنے میں یہ دونوں ہی کمانڈرز ایک ساتھ میں تھے۔ ان دونوں کی فوجوں نے اس تختہ پلٹ میں حصہ لیا تھا اور شروعات میں سوڈان پر راج بھی مل بانٹ کر ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ جہاں ایک طرف عبدالفتاح البرہان مین گدی پر بیٹھا تھا تو عبدالفتاح البرہان نے محمد حمدان دغالو کو اپنا ڈپٹی بنایا تھا۔ مگر 2023 کے شروعات آتے آتے ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا اور پوری حکومت کو ہی اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے اسی لالچ کی وجہ سے اب سوڈان کے اندر ماحول اتنا زیادہ خراب ہوا کہ سول وار کا آغاز ہو گیا۔ حکومت حاصل کرنے کا ان دونوں کمانڈرز کا یہ جو لالچ تھا، اسی لالچ نے پورے کے پورے سوڈان دیش کو ایک خطرناک سول وار میں جھونک دیا۔ ایک ایسی سول وار جو 2023 کے مارچ اپریل کے مہینے میں شروع ہوئی تھی اور اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب بھی لگاتار جاری ہے۔ دو کمانڈرز کی وجہ سے شروع ہونے والی یہ جنگ جو پچھلے لگ بھگ 2.5 سال سے لگاتار جاری ہے، یہ آلریڈی 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کی جان لے چکی ہے۔
सूडान के बहुत सारे इलाकों में भूखमरी के हालात पैदा हो चुके हैं। मतलब वहाँ तो खाने पीने को कुछ है ही नहीं। बाहर की दुनिया भी जो मदद भेजना चाहती है या भेज रही है, वह जंग के हालात की वजह से पहुँच नहीं पा रही। मल्टीपल रिपोर्ट्स की माने तो इस जंग की वजह से हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि छोटे बच्चों को भी अपनी खुराक नहीं मिल पा रही और इसी खुराक न मिलने की वजह से अब तक 5 या 5.25 लाख के करीब बच्चों की जान जा चुकी है। जंग से पैदा होने वाले हालात की वजह से जिन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, उनका नंबर भी 10 लाख के पार पहुंच चुका है। 2 साल से ज्यादा की जंग के बाद अब अगर आप लोग सूडान देश के नक्शे पर नजर डालेंगे तो सूडान का जो ज्यादातर नॉर्थ और ईस्ट का इलाका है या फिर सेंटर का भी इलाका है, वह सूडान की मेन आर्मी के कंट्रोल में है, जिसमें जाहिर है सूडान की राजधानी खार्तूम भी शामिल है। जबकि सूडान का जो ज्यादातर वेस्ट और साउथ का इलाका है वो रैपिड सपोर्ट फोर्स के कंट्रोल में है। खास तौर से वो पूरा इलाका जिसको डारफोर कहा जाता है, वो भी रैपिड सपोर्ट फोर्स के कंट्रोल में आ चुका है। और अब पिछले कुछ दिनों से अचानक से सूडान जो हर तरफ चर्चाओं में आ गया है, उसकी वजह भी इसी इलाके में पड़ने वाला एक मशहूर शहर अल-फाशिर, जिसको हासिल करने के लिए RSF ने पिछले 18 महीने से इस शहर का घेराव कर रखा था। और 2025 के अक्टूबर के आखिरी दिनों में RSF आखिरकार जब इस शहर को हासिल करने में कामयाब रही, तो फिर उसने शहर के अंदर घुसकर वो सब कुछ किया जिसको देखकर दुनिया के ज्यादातर देशों की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की UN की मानो सबकी चीख निकल गई। क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि इन लोगों ने शहर हासिल करते ही अंदर जाकर अंधाधुंध कत्लेआम मचाया। निहत्ते आम लोगों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, लूटपाट किया गया और न जाने कौन कौन से क्राइम्स किए गए। इस शहर के जो सैटेलाइट इमेज वायरल हो रहे हैं, उसमें भी क्लियरिटी देखा जा सकता है। इस शहर के सड़कों पर या बाकी खुली हुई जगहों पर लोगों की लाशें नजर आ रही हैं या फिर लाशों के टुकड़े नजर आ रहे हैं। अब आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि UAE मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इस पूरे मामले से क्या लेना देना। तो दोस्तों बात यह है कि 2023 में जब ये सिविल वॉर शुरू हुई थी, तो कुछ महीनों के बाद ये सूडान की मेन आर्मी के कमांडर मतलब कि अब्दुल फताह अल बुरहान की तरफ से UAE के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि यह जो RSF पूरी जंग लड़ रही है, इसकी फंडिंग सिर्फ और सिर्फ UAE कर रहा। न सिर्फ इल्जाम लगाया गया था, बल्कि UAE के मेन लीडर को स्टेट माफिया कह दिया था। अब UAE जैसे देश के मेन लीडर को ही स्टेट माफिया कह देना कोई आम बात नहीं है। इसके बाद सूडान के अंदर UAE के जितने भी डिप्लोमेट्स मौजूद थे, उनको भी फौरन देश से निकाल दिया गया था। अब वैसे तो उस वक्त UAE ने इन तमाम इल्जामों को पूरी तरीके से झूठा करार दिया था और इनको खारिज कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे मीडिया की तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें से ज्यादातर रिपोर्ट्स में इन सारे इल्जामों को न सिर्फ सच्चा करार दिया गया है, बल्कि ये भी बताया गया है कि UAE RSF को क्यों फंड कर रहा है और वो क्यों चाहता है कि सूडान के अंदर ये सिविल वॉर चलती रहे। और वो वजह बताई गई है, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक मतलब कि गोल्ड है। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं तो उनको बताते चलें कि सूडान की आम आवाम भले ही अपने लीडर्स की वजह से आज तक गरीब हो, मगर सूडान की गिनती पूरे अफ्रीका के उन 2-3 देशों में से की जाती है जिनके पास सबसे ज्यादा सोना मौजूद है। बल्कि सही यही होगा कि हम कहें कि जिस देश की जमीन के नीचे सबसे ज्यादा सोना मौजूद है, और यहीं से इस मामले में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एंट्री हो जाती है। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए कैफी नेटवर्क 1K को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।